فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک صلوات عزاداران سرکار سید الشہداء، ماتم داران امام مظلوم، سوگواران اسیران کربلا، بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا حسینی اکیڈمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس کی یہ تقویٰ اور ہدایت کے عنوان پر میں پہلی تاریخ سے مسلسل آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، مسلسل قرآن مجید کے سورہ حمد کی ایک مشہور اور مانوس اور معروف آیت کو تلاوت کیا تاکہ تقویٰ اور ہدایت کے عنوان پر گفتگو کی جائے۔ بغیر کسی تمہید کے میں مسلسل آپ کے سامنے عرض کرتا رہا کہ سورہ حمد میں اہدنا الصراط المستقیم یہ آیت کی آیت بھی ہے اور دعائے ہدایت بھی ہے۔ سب سے پہلے جو دعا قرآن میں تحریر ہوئی، سب سے پہلی دعا جو قرآن میں شامل ہوئی وہ ہدایت کی دعا ہے، اور سورہ حمد کے بعد دوسرا سورہ سورہ بقرہ ہے۔ اللہ نے پہلے سورے میں ہدایت کی اہمیت بتائی ہے، دوسرے سورے میں ہدایت کی شرطیں بتائی ہیں۔ ہدایت کی شرطوں میں جو پہلی شرط ہدایت ہے ھدی للمتقین۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، ہر مرض کی دوا قرآن میں ہے، ہر دوا کی شفا قرآن میں ہے، ہر الجھن کا حل کرنے کا طریقہ قرآن میں ہے۔ لیکن قرآن سے ہدایت لینے کی شرط تلاوت کو قرار نہیں دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو تلاوت کرے اسے ہدایت مل جائے۔ تلاوت شرط ہدایت نہیں ہے، تقویٰ شرط ہدایت ہے۔ صرف تلاوت سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہماری تلاوت تو ہماری تلاوت ہے، ہماری تلاوت میں اعراب کی غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری تلاوت میں مخرج کی غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری تلاوت میں تلفظ کی غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری تلاوت میں زیر و زبر کی غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری تلاوت میں سین اور صاد کا فرق نہیں معلوم ہوتا۔ یہ تو ہماری تلاوت ہے، ہماری تلاوت تو ہماری تلاوت ہے۔ صرف تلاوت سے ہدایت نہیں ملے گی، اس کی سب سے محکم دلیل یہ ہے کہ اگر صرف قرآن سن لینے سے، صرف قرآن کی تلاوت کر لینے سے ہدایت مل جاتی
تو مکے میں کبھی کوئی کافر ہی نہ رہتا، اس لیے کہ مکے میں کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جس نے نبی سے تلاوت قرآن نہ سنی ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ ہمارے یہاں بھائی ابو جہل نے بھی تلاوت قرآن سنی، ابو لہب نے بھی تلاوت قرآن سنی، تو اگر تلاوت کی وجہ سے ہدایت ملتی ہوتی تو ابو جہل نہ رہتا، ابو لہب کے لیے تبت یدا ابی لہب وتب کا اعلان نہ ہوتا۔ تلاوت سے اگر ہدایت ملتی ہوتی تو وہ جو نصارائے نجران آئے تھے پیغمبر کے پاس، انہوں نے بھی تلاوت سنی۔ ہم تو قاری قرآن سے قرآن سنتے ہیں، ہم حافظ قرآن سے قرآن سنتے ہیں، انہوں نے مرکز قرآن سے قرآن سنا، انہوں نے قرآن لانے والے سے قرآن سنا۔ تو جو ہمارے آپ جس کے سینے پر قرآن اترا اس سے قرآن کی تلاوت سنی۔ تو اگر تلاوت سے ہدایت ملتی ہوتی تو کوئی نصارائے نجران کا فرد ایسا نہ ہوتا جو بغیر اسلام کے واپس چلا جاتا، مگر قرآن کی تلاوت قرآن لانے والے سے سنی، اور گمراہ بن کے آئے تھے اور گمراہی بن کے پلٹ گئے۔ آپ کسی کتاب میں دکھائیے کہ ان میں سے کسی نے ایک نے کلمہ پڑھ لیا ہو کہ ہم نبی سے قرآن سن رہے ہیں، اس قرآن نے ہمارے دل کو منقلب کر دیا۔ تلاوت انہوں نے سنی تھی، ایسا نہیں تھا کہ عقل نہیں تھی، عقل نہ ہوتی تو اہل بیت کو دیکھ کے پیچھے نہ ہٹ جاتے، ایسا نہیں تھا کہ آنکھیں نہیں تھیں، آنکھیں نہ ہوتی تو حسنین کے چہرے کا نور کیسے دیکھتے؟ مجھے بتائیے، قرآن لانے والے سے قرآن کی تلاوت سنی، مگر بغیر کلمہ پڑھے چلے گئے۔ کاہے کی کمی تھی؟ عقل بھی تھی، نگاہیں بھی تھیں، شعور بھی تھا، صرف تقوی نہیں تھا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ ایک اس سے بہتر صلوات بھیجے۔ تقوی نہیں تھا، توجہ فرمائیے گا، تقوی نہیں تھا، لہٰذا قرآن کی تلاوت نبی سے سن کے ہدایت نہ ملی۔ تو جن میں تقوی نہ ہو، جب نبی کی تلاوت سے انہیں ہدایت نہیں ملتی، تو اگر تقوی نہ ہو تو خود قرآن پڑھنے سے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اسی لیے پہلی شرط ہے ھدی للمتقین۔ توجہ فرمائیے گا، پہلے متقی بنو پھر قاری بننا، پہلے متقی بنو پھر حافظ بننا۔ اس لیے کہ اگر متقی بن کے قرآن پڑھو گے تو قرآن میں علی ولی اللہ بھی نظر آئے گا، قرآن میں ماتم بھی نظر آئے گا، قرآن میں مجلس بھی نظر آئے گی، قرآن میں ذوالجناح بھی نظر آئے گا، قرآن میں تبرک بھی نظر آئے گا۔ وہ اگر بغیر تقوی کے قرآن پڑھا تو ایمان شرک نظر آئے گا، سنت بدعت نظر آئے گی۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بس میں بغیر کسی تمہید کے آغاز کر چکا ہوں گفتگو کا، بڑی توجہ رکھیے گا۔ اگر بغیر تقوی کے قرآن پڑھا تو جو ایمان ہے وہ شرک نظر آئے گا، جو پیغمبر کی سنت ہے وہ بدعت نظر آئے گی، یاد منانا حرام کہلائے گا۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، حیرت اس پہ نہیں ہے کہ بدعت کے فتوے دیے جاتے ہیں، حیرت اس پر ہے کہ قرآن پڑھ کے یہ فتوے کہ معراج کی یاد نہ مناؤ، یاد بنانا بدعت، محرم کی یاد نہ مناؤ، یاد منانا بدعت، صرف اللہ کو یاد کرو، صرف اللہ کو یاد کرو۔ قرآن پڑھ کے یہ کہنا کہ صرف اللہ کو یاد کرو، اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی یاد نہ مناؤ، تو اگر قرآن میں سوائے اللہ کے کسی اور کو یاد کرنے کا حکم نہ ہوتا، میرے ساتھ جڑ جائیے گا، تو قرآن میں 114 سورے ہیں اور اللہ کے 100 نام ہیں، سوروں میں کم سے کم 100 سورے تو اللہ کے نام کے ہونا چاہیے تھے۔ تو جو فرمائیے گا، 114 سورے ہیں قرآن میں، اللہ کے نام کے کتنے سورے ہیں؟ ایک سورہ رحمان، تو اگر صرف اللہ ہوتا تو ہر سورے کا نام اللہ کے نام پہ ہوتا۔ یہ سورہ رحیم، یہ سورہ منان، یہ سورہ حنان، یہ سورہ علیم، یہ سورہ خبیر، یہ سورہ رازق، یہ سورہ خالق، مگر اللہ نے اپنے نام پر سوروں کے نام کم رکھے،
سورہ بقرہ گائے والا سورہ، سورہ مائدہ دسترخوان والا سورہ، سورہ احزاب، یہ احزاب کیا ہے؟ جنگ خندق کا نام ہے احزاب، لیجئے جنگ کے نام پہ بھی سورے کا نام۔ اس کا مطلب اگر جنگیں پڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی تو قرآن میں سورہ احزاب نہ ہوتا۔ اللہ صلوات بھیجے محمد وہ جو باکس رکھا ہے وہ یہاں پہ رکھ دو اٹھا کے، ہے نا، ہماری طرف کر کے، تاکہ آواز ادھر آئے۔ مت تم جاؤ، ہاں یہ ادھر رکھ دو تاکہ ہماری طرف کچھ آواز رہے۔ بس بس شکریہ بھائی، ایک صلوات اور بھیج دے محمد۔ بس آپ جڑ جائیے۔ سورہ بقرہ گائے والا سورہ، سورہ مائدہ دسترخوان والا سورہ۔ پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن میں دسترخوان تک کا سورہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے ایک جملہ، دسترخوان والا سورہ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں آپ ہرا دسترخوان کہاں سے لائے، تو قرآن کی الماری میں رکھا تھا وہیں سے نکال لائے۔ توجہ فرمائیے گا، دسترخوان والا سورہ، سورہ دخان دھوئے والا سورہ، سورہ نمل چیٹی والا سورہ، سورہ فیل ہاتھی والا سورہ۔ یہ کس کے نام پر سوروں کے نام رکھے گئے؟ بھائی سوروں کے نام صرف اللہ کے نام پر نہیں ہیں، غیر اللہ کے نام پر بھی ہیں۔ اس کا مطلب خود اللہ چاہتا ہے کہ صرف مجھ کو یاد نہ کرو، ان کو بھی یاد کرو جن پر نعمتیں نازل ہوئیں، اور ان کو بھی یاد رکھو جن پر عذاب نازل ہوا۔ سچوں کو بھی یاد رکھو، جھوٹوں کو بھی یاد رکھو، حق کو بھی یاد رکھو، باطل کو بھی یاد رکھو، تاکہ دل سے نہ سچے کی محبت گھٹنے پائے نہ جھوٹے کی نفرت مٹنے پائے۔ بھائی میں جوڑ رہا ہوں اپنی طرف، آپ کو دیکھیے بڑی اہم منزل ہے۔ ایک سورہ ہے سورہ فیل، سورہ فیل بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو۔ اب یہ بہت خاص بات ہے اور عطائے مولا ہے، ہاتھی والا سورہ، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، سورہ فیل ہاتھی والا سورہ۔ کون سا ہاتھی؟ ابرہہ کا ہاتھی جو کعبے کو ڈھانے آیا تھا، اس کی مناسبت سے نام رکھ دیا گیا سورہ فیل۔ میں کہوں گا پالنے والے ابرہہ کا ہاتھی ہی ملا تھا، براق کے نام پر سورے کا نام رکھ دیتا، رفرف کے نام پر سورے کا نام رکھ دیتا، وہ دمبا جو جناب اسماعیل کی جگہ ذبح ہو گیا اس دمبے کے نام پر سورے کا نام رکھتا۔ یہ ہاتھی والا سورہ، سورہ فیل، وہ ہاتھی جو عذاب شدہ، وہ ابرہہ جو دشمن خدا، اس کے نام پر سورے کا نام رکھا۔ اب میں دیکھتا ہوں کتنے متوجہ ہیں آپ۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ ابرہہ سے راضی نہ ہوتا تو اس کے نام پر سورے کا نام کیوں رکھتا؟ نہیں ابھی متوجہ نہیں ہوئے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ ابرہہ سے راضی نہ ہوتا تو اس کے ہاتھی کے نام پر سورے کا نام کیوں رکھتا؟ کہا نہیں کہہ سکتا۔ تو اب کوئی نہ کہے کہ اگر علی فلاں سے راضی نہ ہوتے تو اس کے نام پر بیٹوں کے نام کیوں رکھتے؟ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ بھائی جیسے ابرہہ کے ہاتھی کے نام پر سورے کا نام ہونا اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، کسی مصلحت کی دلیل ہے، ویسے کسی دشمن کے نام پر علی کے بیٹے کا نام ہونا علی کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، کسی مصلحت کی دلیل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟
تو قرآن میں دیکھیں بڑی توجہ رکھیے گا، میں اپنے نوجوانوں کو اعتراضوں کے جواب دیتا جا رہا ہوں. تو ہاتھی کو یاد کرو، گائے کو یاد کرو، دخان کو یاد کرو، چیٹیوں کو یاد کرو. قرآن پڑھ کے یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو یاد نہ کرو. ارے قرآن پڑھیے، اللہ نبی سے کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، میرے نبی یاد دلائیے وہ وقت کہ جب مریم سے فرشتوں نے کہا ان اللہ استفا، آپ کو استفا کے اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہر کے پاکیزہ قرار دیا. قرآن میں نہ جانے کتنی آیتیں ہیں. میرے نبی یاد دلائیے آدم کا قصہ، یاد دلائیے نوح کی باتیں، یاد دلائیے موسیٰ کی باتیں، یاد دلائیے عیسیٰ کی باتیں. یہ کیوں یاد دلوا رہا ہے؟ کہ اس لیے یاد دلوا رہا ہوں کہ جن کو یاد کروایا انہوں نے ہماری ملت پر احسان کیا، ہمارے بندوں پر احسان کیا. ہم احسان کرنے والوں کو یاد دلوا کے سمجھا رہے ہیں کہ ایمان فراموش کو تو برداشت کر لیتے ہیں، احسان فراموش کو برداشت نہیں کرتے. پیدا باواد والا صلوات بھیجے محمد والا. یاد رکھو، یہ یاد رکھنے کا دیکھیں ابھی منزل آئے گی، بس آپ متوجہ ہو جائیں میری طرف، جڑ جائیں میرے ذہن سے. اللہ چاہتا ہے سے مجھے یاد نہ کرو، جنہوں نے احسان کیے ان کو بھی یاد رکھو. اس لیے کہ اللہ ایمان فراموش کو تو موقع دیتا ہے، احسان فراموش کو موقع نہیں دیتا. آپ دیکھیں جناب نوح کہہ رہے ہیں پالنے والے میری قوم پر عذاب نازل کر، کہ انہیں اور سمجھاؤ. جناب لوط نے کہا میری قوم پر عذاب نازل کر، کہا بھی اور سمجھاؤ. تو نوح سے کہا اپنی امت کو موقع دو، لوط سے کہا اپنی امت کو موقع دو، مگر ابلیس کو ایک لمحے کا موقع نہیں دیا. فرما رہے ہیں آپ، ایک سیکنڈ کا موقع نہیں دیا. کیوں؟ کہ نوح کی قوم ایمان فراموش، ابلیس ہے احسان فراموش. توجہ فرما رہے ہیں آپ، وہ ہے ایمان کو بھولنے والے، یہ ہے احسان کو بھولنے والا. وہ ایک وجہ اور ہے کہ نوح کی قوم اور لوط کی قوم نے جناب نوح اور جناب لوط سے اعلان نبوت سنا تھا، انہیں نبی بنتے دیکھا نہیں تھا. بھائی میرے ساتھ آ جائیے تو میں گفتگو کا آغاز کروں. جناب نوح کی قوم نے، جناب لوط کی قوم نے جناب نوح اور لوط سے اعلان نبوت سنا تھا، نبی بنتے دیکھا نہیں. مگر شیطان نے اعلان نہیں سنا، دونوں ہاتھوں سے بنا. اس نے دیکھا اللہ نے بنایا، اس نے دیکھا ایک قانون بنا کہ جو سن کے انکار کرے اسے موقع دیا جائے گا، مگر جو دونوں ہاتھوں سے جو سن کے انکار کرے. اللہم صلی علی محمد. ماشاء اللہ بس اب آپ جڑ گئے. اب میں گفتگو کو شروع کرتا ہوں. جو دیکھ کے انکار کرے، سن کے انکار کرے، اسے موقع دیا جائے گا، مگر جو دونوں ہاتھوں سے بنتے دیکھے، چاہے آسمان پر دیکھے چاہے غدیر کے میدان میں دیکھے، اسے موقع نہیں دیا جائے گا. تو اللہ چاہتا ہے یاد رکھو، یاد رکھو. صرف اللہ کی یاد نہیں ہے، قرآن میں یادیں ہی یادیں. اب آ جائیے نماز.
نماز ہے اللہ کی، مگر نماز میں بھی صرف اللہ کی یاد نہیں. میں 2-3 سال پہلے پڑھ چکا ہوں، وہ نہیں پڑھنا. صرف آپ کو یاد دلانا ہے کہ نماز صبح کی 2 رکعت جناب آدم کی یاد، ظہر کی 4 رکعت جناب ابراہیم کی یاد ہے نا آپ کو؟ اسی لیے تو نقطے پرانے بار بار پڑھنا پڑتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے احمد. لیکن انشاءاللہ میں کچھ پرانا نہیں پڑھوں گا. جناب ابراہیم کی یاد، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت جناب یونس کی یاد، مغرب کی 3 رکعت جناب عیسیٰ کی یاد، عشاء کی 4 رکعت جناب عیسیٰ کی یاد. رکعتوں میں نبیوں کی یاد. اگر یہاں نہ یاد آ رہا ہو تو میں نہیں یاد دلاؤں گا، سی ڈی لے کے یاد کر لیجئے گا. مجھے کچھ اور عرض کرنا ہے. 5 نمازوں میں 5 نبیوں کی یاد، اور پھر یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ خود پنجتن کی یاد. بھائی مجھ سے جڑ جائیں. جناب سیدہ نے چاہا تو عجیب چیز آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ 5 نمازیں جو دن میں واجب ہوئیں یہ ہے پنجتن کی یاد. قرآن میں حکم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو. فی الصلاۃ نہیں ہے، بالصلاۃ ہے. پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ذاکر بیٹھے، خطبہ بیٹھے. بالصلاۃ نماز سے، فی الصلاۃ نماز میں. نماز میں مدد کا حکم نہیں ہے، نماز سے. نماز میں نہیں، نماز سے. اب یہ کون سی نماز ہے جس سے مدد مانگنے کو حکم دیا؟ تو یہ وہ نماز ہے جو مسجد میں آئی، ممبر پر بیٹھی، کہا نا صلاۃ المومن. جناب امیر نے کہا میں ہوں مومن کی نماز. معصومین نے فرمایا نحن الصلاۃ، ہمیں نماز. یہ بڑی مستند حدیثیں ہیں جسے ہمارے سارے علماء جانتے ہیں، اور یہ ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا آپ نے. مولا علی نے کہا میں مومن کی نماز. ساتھ رہیے گا میرے. معصومین نے کہا نحن الصلاۃ، ہم نماز. تو اب معصوم نماز تو ہیں، مگر کون سا معصوم کون سی نماز ہے؟ مجھے آج یہ بتانا ہے، وہ آج آپ کو ہی لے کے جانا ہے. کون سا معصوم کون سی نماز ہے؟ بھائی معصوم 14 ہیں، معصوم 14 ہیں، پنجتن 5 ہیں. کوئی معصوم نبوت لے کے آتا ہے، محمد کہلاتا ہے. کوئی ولایت لے کے آتا ہے، علی کہلاتا ہے. کوئی عصمت کی چادر لاتی ہے، زہرا کہلاتی ہے. کوئی خود سمجھاتا ہے، حسن کہلاتا ہے. کوئی صبر دکھاتا ہے، حسین بن جاتا ہے. کوئی شان عبادت دکھاتا ہے، زین اللبا کہلاتا ہے. کوئی ہند سمجھاتا ہے، محمد باقر کہلاتا ہے. کوئی صداقت سمجھاتا ہے، جعفر صادق کہلاتا ہے. کوئی غصے کو ضبط کرنا سکھاتا ہے، موسیٰ کاظم کہلاتا ہے. کوئی شان رضا دکھاتا ہے، علی رضا بن جاتا ہے. کوئی تقوی سمجھاتا ہے، محمد تقی کہلاتا ہے. کوئی ہیبت دکھاتا ہے، علی النقی کہلاتا ہے. کوئی شرافت سمجھاتا ہے، حسن عسکری کہلاتا ہے. اور کوئی بندہ ہو کے خدائی سمجھاتا ہے، پردہ غیبت پہ چلا جاتا ہے. توجہ رکھیے گا، میں آپ کو متوجہ کرنے کے لیے لفاظی کر رہا ہوں. اس سال میں لفاظی کے ذریعے آپ کو کچھ نہیں دینا چاہتا، میں میٹر دینا چاہتا ہوں. میٹر کون سا معصوم کون سی نماز ہے؟ 5 نمازیں، 5 معصوم. نمازیں بھی اللہ نے بنائی تو پنجتنی بنائی. وجہ بنا رہے ہیں آپ. ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، صبح کی نماز. کتاب کا نام ہے مشارق الانوار الیقین. مشارق الانوار الیقین فی اسرار امیر المومنین. اتنا بڑا تو نام ہے، سوچے کتاب کتنی بڑی ہوگی. لکھنے والے ہیں علامہ رجب البرسی، حافظ قرآن بھی، عالم اعداد بھی، عارف اہل بیت بھی. انہوں نے لکھا کہ کون سی نماز کون سا معصوم ہے. وہ لکھتے ہیں الظہر هو المحمد، ظہر کی نماز نبی ہیں. العصر هو العلی،
المغرب ہی فاطمہ، العشاء هو الحسن، الفجر هو الحسین. یہ بات پہنچ گئی آپ تک؟ یاد کر لیجئے، یاد، پہلے یاد پھر داد. یاد کیجئے، بچے بولے میرے ساتھ. ظہر کی نماز نبی، عصر کی نماز علی، مغرب کی نماز سیدہ، عشاء کی نماز حسن، صبح کی نماز حسین. یاد ہو گیا آپ کو؟ یاد ہو گیا؟ ظہر کی نماز نبی. بچوں سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ بھی کبھی بچے تھے. خیر، ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد. ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد. ارے آپ لوگ بزرگ لوگ ہی تو مجھے سکھاتے ہیں، میں تو بچوں کے لیے پڑھتا ہوں. ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، صبح کی نماز. نماز کب سے شروع ہوئی؟ ظہر سے، عصر، مغرب، عشاء، صبح. جب شب قدر آتی ہے تو 6 دن کی قضا نمازیں پڑھی جاتی ہیں. اب بھائی یاد کر چکے آپ، اب یاد نہیں، اب داد چاہیے مجھے. شب قدر میں 6 دن کی نمازیں کس نماز سے شروع ہوتی ہیں؟ 6 دن کی نمازیں کس نماز سے؟ ظہر سے شروع ہوتی ہیں، صبح میں ختم ہوتی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ پنجتن کی فہرست نبی سے شروع ہوتی ہے. حسین اب تو میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے. دیکھیں، جو فہرست 5 نمازوں کی وہی فہرست پنجتن کی. نمازوں میں پہلی نماز ظہر، پنجتن میں پہلا نبی، دوسرا یہاں عصر، وہاں علی، تیسری نماز مغرب، وہاں سیدہ، چوتھا معصوم حسن، وہاں عشاء، 5واں معصوم حسین، وہاں فجر. ظہر کی نماز ہے نبی. بی بی سیدہ، آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ یہ میں بات سمجھا لوں، پھر کچھ سمجھا پاؤں کہ نہ سمجھا پاؤں. ظہر کی نماز میرے بچوں بولو نبی، عصر کی نماز علی. ظہر کی نماز ہے نبی، عصر کی نماز ہے علی. یہ خالی دوست ہی نہیں جانتے، غیر بھی جانتے ہیں. کہیں یا نہ کہیں، زبان سے اقرار کریں نہ کریں، عمل سے اظہار سب کرتے ہیں. جو بلا فصل مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ظہر کی نبی ہیں، عصر کی نماز علی ہیں. جو فاصلے سے مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ظہر کی نماز نبی ہے، عصر کی نماز علی ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے، جو بلا فصل مانتے ہیں وہ ظہر عصر ملا کے پڑھتے ہیں، جو فاصلے سے مانتے وہ ہٹا گیا. توجہ ہے آپ کی؟ کیا تھا عہد ولایت کسی سے تم نے کبھی؟ کیا تھا عہد ولایت کسی سے تم نے کبھی؟ تمہارے اس کو صغیر و کبیر بھول گئے. یہ 30 پاروں کا قرآن تو حفظ کر ڈالا، وہ 4 حرفوں کا لفظ غدیر بھول گئے. آخری آدمی تک پوری طاقت، پوری توانائی کے ساتھ روضہ کاظمین سے
نجف اشرف تک نجف رسا نعرہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کے بآواز بلند نعرہ 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 حیدری. مولا سلامت رکھیں. دیکھیں یہ خطیب بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں. اب شاعروں کو کچھ خاص فیسلٹیز ملتی ہیں, یہ خطیب بھی ہیں شاعر بھی ہیں. اب خطابت کے دوران انہوں نے شعر تو پڑھ دیے, مگر جب یہ شعر پڑھیں گے تو مجھے نکتے نہیں پڑھنے دیں گے. بنا رہے ہیں آپ. بہرحال آپ مجھ سے سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں. ظہر کی نماز نبی, عصر کی نماز مولا علی, مغرب کی نماز جناب سیدہ. قرآن کی آیت سناتا ہوں آپ کو. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ. قرآن کہہ رہا ہے نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطیٰ, خاص کر کے بیچ کی نماز, درمیان کی نماز. بھائی نمازیں 5 ہیں, مگر مغرب کے لیے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ. آخری آدمی کا توجہ چاہتا ہوں, نمازوں کی حفاظت کرو, خاص کر کے صلاۃ الوسطیٰ. صلاۃ الوسطیٰ کیا؟ بیچ کی نماز, یعنی مغرب کی نماز. عجلوا بالمغرب, امام نے فرمایا مغرب میں جلدی کرو. ظہر پر زور نہیں دیا, عصر پر زور نہیں دیا, مغرب کی حفاظت کرو. مغرب کی نماز مرکز ہے نمازوں میں, جیسے سیدہ مرکز ہے معصوموں میں. جیسے سیدہ مرکز ہے معصوموں میں, آئے تطہیر کا مرکز سیدہ, مباہلے کا مرکز سیدہ. جب تعارف ہوا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. مغرب کی نماز سنیں آپ جو میں عرض کر رہا ہوں. شاید کبھی کسی سے نہ سن پائیں گے, آپ نہ سنا ہوگا, معاف کیجیے گا. جو میں عرض کر رہا ہوں مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں, لیکن یہ بڑی محنت اور شہزادی کی کنیزوں اور ان کے غلاموں کا صدقہ میں سنا رہا ہوں آپ کو. عجلوا بالمغرب, مغرب میں جلدی کرو. مغرب کی نماز منسوب ہے جناب سیدہ سے. اچھا اب یہ جو 5 نمازیں ہیں, ظہر کی 4, عصر کی 4, مغرب کی 3, عشاء کی 4, صبح کی 2. سفر کیا, ہم گھر سے باہر گئے, کیا بنایا؟ ظہر کی گھٹ گئی, 4 کی 2 رہ گئی. عصر کی گھٹ گئی, 4 کی 2 رہ گئی. عشاء کی گھٹ گئی, 4 کی 2 رہ گئی. مگر نہ مغرب میں کمی. ابھی نتیجہ کہاں دیا ہے میں نے, ابھی تو ذہن کو آمادہ کیا ہے. مغرب کی 3 کی 3 ہے, گھر میں ہو تب بھی 3 پڑھو, سفر پر جاؤ تب بھی 3 پڑھو. صبح کی نماز گھر میں ہو تب بھی 2, 2 کی 1 نہیں ہوگی. سفر میں جاؤ تب بھی 2 کی 2 پڑھو. آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ جو نماز سیدہ سے منسوب ہے نہ اس میں کمی گوارا, جو نماز مولا حسین سے منسوب ہے نہ اس میں کمی گوارا. معصوم یہ 5, نور یہ 5, اللہ کی حجت 5, مگر 2 کے لیے یہ خصوصیت کیا؟ مغرب سیدہ, نماز صبح مولا حسین کا جو ان سے منسوب ہے ان میں کمی نہ کرنا. پالنے والے ان میں کیا خصوصیت ہے کہ تو نے دیکھا نہیں سیدہ سے نسل رسالت چلی, حسین سے نسل امامت چلی. ماشاء اللہ. یا علی دیکھیں, مولا کے صدقے میں آپ کو مجلسیں سناتا ہوں. اتنا بڑا مجمع جو آیا ہے اپنا وقت نکال کے,
اسے خالی لفاظی میں گھما کے واپس کر دینا مقصود نہیں ہے، یہ عرفان کا تبرک لے جائیے۔ مغرب کی نماز جناب سیدہ، صبح کی نماز مولا حسین، بچوں کو یاد ہے نا؟ اب مغرب اور نماز صبح کی وہ اہمیت ہے کہ ہمارے آخری امام حضرت حجت علیہ السلام، بھائی اب دیکھتا ہوں کیسے سنا۔ غیبت کبریٰ میں جانے سے پہلے پردہ غیبت سے غیبت صغریٰ میں سامنے آئے اپنے سفیر کے اور کہا میرے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے وہ شخص جو نماز صبح میں اتنی دیر کرے کہ سارے تارے چھپ جائیں۔ سنا آپ نے؟ ابھی دیکھیے گا کیسا میسج ہے، ابھی اس منزل تک پہنچنے دیجئے مجھے، مولا آپ کی سماعت کو سلامت رکھیں۔ نماز صبح میں جو اتنی دیر کرے کہ سارے تارے چھپ جائیں، ملعون ہے وہ، اور نماز مغرب میں اتنی دیر کرے کہ سارے ستارے نکل آئیں۔ امام نے لعنت بھیجی ہے جو نماز صبح میں اتنی دیر کرے کہ تارے چھپ جائیں اور مغرب میں اتنی دیر کرے کہ تارے نکل آئیں۔ ظہر کے لیے لعنت نہیں ہے، عصر کے لیے لعنت نہیں ہے، عشاء کے لیے لعنت نہیں ہے، وہ نماز جو سیدہ سے منسوب اس میں دیر کرنے والا ملعون، وہ نماز جو حسین سے منسوب اس سے دیر کرنے والا ملعون۔ ایک پیغام یہ بھی دیا ہے جو ان سے منسوب نمازوں میں دیر کرے جب وہ اتنا ملعون ہے تو جو ان پر ظلم کرے وہ کتنا صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ توجہ سنیے گا، ابھی نتیجہ نہیں آیا ہے۔ پنجتن سے منسوب ہے یہ نمازیں، نماز ظہر نبی، نماز عصر مولا علی، نماز مغرب جناب سیدہ، نماز عشاء امام حسن، نماز صبح مولا حسین۔ اب سمجھے نماز مومن کی معراج کیوں ہے؟ اب سمجھے نماز کو چھوڑنے والا بے دین کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ نمازوں کو نہیں چھوڑتا ہے، دامن پنجتن کا چھوڑتا ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیے گا، 2-3 سال پہلے میں نے ہی بتائی تھی نماز کی رکعتوں کا راز، وہ اس سال میں ہی پڑھ رہا ہوں نماز پہ۔ اب ان لوگوں کو خدا سے ڈرنا چاہیے جو مجھ کو منکر نماز کہتے ہیں، توبہ کرنا چاہیے، لعنت نہیں، اپنے ہیں، اگر کوئی اپنا کہتا ہے تو کسی غلط فہمی میں کہہ رہا ہوگا، لیکن اسے سوچنا چاہیے ارے بھائی مجھ سے بڑا نمازی کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے بڑا عاشق نماز کوئی ہے ہی نہیں۔ میں اس نماز کو کبھی پابند ہوں جو مسجد میں، اس نماز کا پابند بھی ہوں جو مجلس میں، میں دونوں نمازیں پڑھتا ہوں۔ یقین نہ ہے تو قریب آ کے دیکھ لیجئے، ماتھے پر سجدے کا نشان بھی ہے، سر پر قمع کا نشان ہے۔ دونوں نشان موجود ہیں۔ یہ ہے نماز، یہ ہے نماز، اور یہ خالی ہماری عقیدت نہیں ہے، یہ ہماری عقیدت نہیں ہے۔ ہمارے علماء علامہ کلینی سے شیخ صدوق تک، شیخ صدوق سے شیخ توسی تک، شیخ توسی سے علامہ ہلی تک، علامہ ہلی سے صاحب اباقات تک، صاحب اباقات سے علامہ امینی تک، اور غیروں میں جلال الدین سویتی سے فخر الدین رازی تک، فخر الدین سے لے کے سلیمان قندوسی تک، سلیمان قندوسی سے لے کے مناقب مرتضوی تک، ایک واقعہ سب نے لکھا ہے۔ وہ واقعہ وہ یہ ہے کہ آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد نبی جب نماز کے لیے مسجد چلتے تھے تو اہل بیت کے در پر رک جاتے تھے۔ آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ بہت زیادہ دماغ پر توجہ رکھیے گا، اب دلیل دے رہا ہوں میں۔ غیر بھی انہی کو نماز مانتے ہیں، تو در اہل بیت پر نبی آتے تھے، وہ کہتے تھے الصلاۃ
اہل البیت الصلاۃ، یہ ساری کتابوں میں ہے۔ کیا کہتے تھے؟ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، الصلاۃ، اہل البیت الصلاۃ، جملہ سب نے یہی لکھا ہے، ترجمہ سب نے غلط کیا ہے۔ جملہ سب نے یہی لکھا ہے الصلاۃ اہل البیت الصلاۃ، ترجمہ سب نے یہ کیا ہے کہ نبی در اہل بیت پہ آ کے کہتے تھے کہ اہل بیت چلو نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے کو نبی نے نہیں کہا، اگر نماز پڑھنے کو کہا ہوتا تو حی علی الصلاۃ کہتے۔ ارے بھائی نہ جانے کہاں ہیں آپ، یا اقیموا الصلاۃ کہتے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو اذان میں حی علی الصلاۃ کہہ کے بلاتے ہیں، جب نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو قرآن میں اقیموا الصلاۃ کہتے ہیں۔ نہ نبی نے حی علی الصلاۃ کہا، نہ نبی نے اقیموا الصلاۃ کہا، تو نماز پڑھنے کو تو کہا نہیں، کہا الصلاۃ اہل البیت الصلاۃ، نہ حی علی الصلاۃ نہ اقیموا الصلاۃ کا۔ تو بھی آپ ہی بتائیے کیا کہا؟ ارے بھیا نبی نے اہل بیت کو نمازوں کے لیے نہیں پکارا ہے، در اہل بیت پر نمازوں کو پکارا ہے۔ صلوات بھیجو محمد آل محمد۔ نمازوں کے لیے نہیں، نمازوں کو پکارا ہے، اس لیے کہ یہی تو نماز ہیں، یہ سراپا نماز ہیں، یہ سر سے پاؤں تک نماز ہیں۔ اب اللہ سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب نماز میں اگر اہل بیت کا نام آ گیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ارے نماز میں نماز نہ ہو کہ اگر نماز میں مولا علی کا نام آ گیا تو معاذ اللہ نماز باطل ہو جائے گی۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ ایک نماز ہے نماز شب، اور وہ 11 رکعت ہے، وہ ہے 11 رکعت، 8 رکعت نماز تہجد، 2 رکعت نماز شفا، 2 رکعت نماز شفا، یہ ہوئی 10۔ 1 رکعت ہے نماز وتر۔ یہ جو 10 رکعتیں ہیں اس میں قنوت نہیں ہے، قنوت ہے آخری نماز میں، نماز وتر۔ اور حکم یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا پوری ہو تو نماز شب کے قنوت میں 40 مومنوں کے نام لو، نماز میں 40 مومنوں کے نام لو۔ ارے بھائی خدا سے ڈرو، جب مومنین کا نام لینے سے نماز باطل نہیں ہوتی تو امیر المومنین۔ مومنین کا نام لینے سے تو نماز باطل نہیں ہوتی، امیر المومنین کا نام لینے سے۔ کذاب اگر مولا علی کا نام لے لیا تو نماز چلی جائے گی۔ ارے علی کا نام علی نہیں ہے، علی ہی تو عصر ہیں۔ تو فرمائیے گا اور قرآن نے ظہر کی قسم نہیں کھائی، قرآن نے مغرب کی قسم نہیں کھائی، قرآن نے والعصر کہا ہے۔ میں دلیلیں دے کے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ اب ایک نعرہ مجھ کو لگوانا ہے، مگر اس سے پہلے مجھے یہ بتانا ہے کہ نماز الصلاۃ معراج المومن، نماز ہے مومن کی معراج، الصلاۃ عمود الدین، نماز ہے دین کا ستون۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے نماز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق امام نے فرمایا کہ سنو، جب نماز پڑھنا، اب آخری آدمی سے توجہ چاہتا ہوں، مالک اشتر بھائی سن رہے ہیں آپ؟ امام نے فرمایا جب نماز پڑھنا تو عقیق کی انگوٹھی پہن کے پڑھنا، نماز پڑھنا تو عقیق کی انگوٹھی پہن کے پڑھنا۔ پوچھا کیوں؟ امام نے فرمایا وہ نماز جو عقیق کی انگوٹھی پہن کے پڑھی جائے ان 10 رکعت نمازوں سے افضل ہے جو بغیر عقیق کی انگوٹھی کے پڑھی جائیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟
بات پہنچ رہی ہے میری؟ عقیق کی انگوٹھی، امام نے کیا فرمایا؟ عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 2 رکعت نماز جو عقیق کی انگوٹھی پہن کے پڑھی جائے وہ ان 10 رکعت نمازوں سے افضل ہے جو بغیر عقیق کے پہنی جائیں. عقیق ہے کیا؟ ایک پتھر. تو یہ پتھر نماز میں کیا کر رہا ہے؟ ارے بھائی پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں. اسلام میں سنگ پرستی تو ہے نہیں. یہ نماز میں پتھر کیا کر رہا ہے؟ یہ پتھر کی وجہ سے نماز افضل کیوں ہو گئی؟ آخر اس پتھر میں خصوصیت کیا ہے؟ تو جس نے بتایا کہ عقیق کی انگوٹھی پہنو، اسی نے بتایا کہ جب اللہ نے علی کی ولایت کو پوری کائنات پر پیش کیا تو سب سے پہلے عقیق نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ. کوئی نعرہ نہیں، نعرہ تو مجھے لگوانا ہے. سب سے پہلے عقیق نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ. تو عقیق پتھر ہونے کی وجہ سے شامل نماز نہیں ہوا، قیمتی ہونے کی وجہ سے نہیں، نایاب ہونے کی وجہ سے نہیں، علی ولی اللہ کی وجہ سے. اچھا ہے جیسے سنیے گا. ارے بھیا اللہ سے ڈرا جائے جس نے گواہی دی جب وہ نماز کے اندر ہے تو جس کی گواہی دی. اب آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. آباد رکھیں. دیکھیں تقویٰ کہتے خدا سے ڈرنے کو، خدا سے خوف کو تقویٰ کہتے ہیں. خدا سے ڈرنا چاہیے کہ جس نے کہا وہ تو نماز کے اندر، اور جس کے لیے کہا وہ نماز کے باہر. ارے نماز میں نماز ہی نہ ہو. علی کی ولایت کو کیا سمجھا ہے؟ علی ولی اللہ کو کیا جانا ہے؟ پہلے لا الہ الا اللہ کو سمجھیے. کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ قضا مسلمان ہونے کا پہچان ہے. تو لا الہ الا اللہ مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہے. لا الہ الا اللہ مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہے، کافر نہ ہونے کی پہچان ہے. آخری بات ہے، لا الہ الا اللہ مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہے، کافر نہ ہونے کی پہچان ہے. محمد رسول اللہ مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہے، مشرک نہ ہونے کی پہچان ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. کسی نے کہا تو کافر تو نہیں؟ ہم نے کہا نہیں. کہا کیا ثبوت ہے؟ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. کہا تو مشرک تو نہیں؟ کیا ثبوت ہے؟ ہم نے کہا محمد رسول اللہ. تو کافر نہیں، ثبوت بنا لا الہ الا اللہ. مشرک نہیں، ثبوت بنا محمد رسول اللہ. اگر پوچھ لیا تو منافق تو نہیں؟ تو نہیں. تو منافق نہ ہونے کی صرف ایک پہچان ہے، اشہد ان علی. اور کیا آپ نے؟ یہ ہے معاملہ کہ نمازوں میں یاد
قرآن میں یاد، صرف اللہ کو یاد کرو. اللہ خود نہیں چاہتا صرف اسے یاد کرو. اللہ چاہتا ہے نبیوں کو یاد کرو، نمازیں پڑھو، معصوموں کو یاد کرو، حج کرنے آؤ ابراہیم کو یاد کرو، سر منڈاؤ آدم کو یاد کرو، 3 شیطانوں کو دیکھو. کس کو یاد کروانا چاہ رہا ہے؟ ارے دمبا ذبح کرو، اس دمبے کو یاد کرو. اس کا مطلب اللہ اگر کوئی جانور بھی معصوم کے کام آئے تو نظر انداز نہیں کرتا ہے، اسے بھی یادگار بنا دیتا ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں سلجھنا کی شبیہ کہاں سے لائے؟ ارے مینا کے میدان میں ٹہل رہی تھی، وہیں سے لائے. جانور تک کو یاد کرو، دمبے کو یاد کرو، اور اگر اس جانور کے گردن میں رسی باندھ دو تو اس رسی کا بھی احترام کرو. اللہ اللہ، دمبا اللہ نے بنایا، رسی ہم نے ڈال دی. اللہ کے بنائے ہوئے دمبے کے ساتھ ساتھ ہماری ڈالی ہوئی رسی بھی محترم. اب کوئی نہ پوچھے کہ علم پر صحرا ڈال دیا تو صحرا کیسے محترم. ذرا صلوات تو بھیجے محمد آل محمد. بھیا ہر چیز کا جواز ہے. دیکھیے ہر چیز کا جواب. میرا مقصد ہے ذاکری جناب سیدہ جانتی ہیں، معصومین جانتے ہیں کہ نہ حصول شہرت کی تمنا ہے، صرف یہ ہے کہ مولا نے توفیق دی ہے، زبان دی ہے، موقع دیا ہے، مجمع دیا ہے. تو جو میں پڑھتا ہوں میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کو بتا دوں، تاکہ جب روز محشر پوچھا جائے کہ تجھے زبان دی تھی تو نے مجمع کو کیا دیا، تجھے مجمع دیا تھا تو نے مجمع کو کیا دیا، تو کہہ سکوں کہ حضرت میرے پاس کچھ نہیں تھا، فضائل کا تبرک نکال کے دے دیا. صلوات بھیجے محمد آل محمد. عرفان دے دیا. کون سی چیز ہے؟ یاد کی بات چل رہی تھی، آل حبا صاحب نے بھی نعرہ لگایا اور پنڈت جی نے بھی یاد دلایا ہے کہ 40 کے روز بیت الحزن کے میدان میں جو مرکزی مجلس ہوتی ہے چہلم کے روز، اس سال بھی اپنے پورے اہتمام کے ساتھ ادارہ رسالت کی جانب سے منعقد ہو رہی ہے. اور اس سال 9 بجے شب میں اس مجلس کو خطیب اہل بیت مولانا قرار حیدر مولائی خطاب فرمائیں گے، اور 26 محرم سے 30 محرم پڑھان کی مسجد میں صراط مستقیم کے عنوان پر مولانا میثم زیدی صاحب 8 بجے شب میں خطاب فرمائیں گے. تو یاد کاہے کی یاد ہے. اللہ اکبر، کہ رسی تک محترم ہو گئی، دمبے کے گلے میں رسی پڑی، رسی محترم ہو گئی. ارے رسی تو رسی ہے، دمبا تو دمبا ہے. اب یہ بخاری اور مسلم تک میں آپ کو روایتیں مل جائیں گی. ایک میں سنا رہا ہوں، بہت کچھ پڑھنا تھا لیکن وقت کے دامن میں گنجائش ہی نہیں رہی، کہ جب مدینے میں لوگوں کے بچوں کو نظر لگ جاتی تھی، نظر بد جیسے نظر لگ جاتی ہے کہ بچے کو نظر لگ گئی، بیمار پڑ گیا، تو یہ پہلے بھی نظر لگتی تھی. ہر نظریے کے لوگ ہر دور میں تھے. دیکھیے حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو جملہ میں نے کہا یہ بالکل لغو بے معنی ہے، مگر یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ خوش ہو گئے. صلوات بھیجو، صلوات دعوات بلند بھیجو. میں جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس پہ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، تو جب بچوں کو نظر لگ جاتی تھی تو ام المومنین جناب ام سلمہ کے گھر میں لوگ آتے تھے اور ایک پانی کا پیالہ لاتے تھے. ایک پیالے میں پانی لے کے جناب ام سلمہ کے گھر کے دروازے پہ آتے تھے، پانی کا پیالہ لیے ہوئے. یہ پانی کا پیالہ کیوں لے کے آتے تھے؟ بچے کو نظر لگ گئی ہے، اس بچے کو پانی پلایا جائے گا. وہ پانی کا پیالہ ام سلمہ کے گھر کے دروازے پر لاتے تھے. اب لوگ کہتے ہیں صاحب لکھنؤ والوں کی جہالت دیکھیے، عورتیں بوتل میں پانی لیے ہوئے درگاہ چلی جا رہی ہیں. کیوں جا رہی ہیں؟ مدینے کے اصحاب کی سیرت پر عمل کر رہی ہیں. یہ تو بہت پرانی سیرت ہے. پانی کا پیالہ لے کے اصحاب کرام جناب ام سلمہ کے دروازے پر آتے، وہ پانی لیے ہوئے کھڑے، جیسے ہماری ماں بہنیں پانی کی بوتل درگاہ میں لے کے جاتی ہیں، ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا ہے. یہ جہالت نہیں ہے، یہ معرفت ہے. بہت اچھی بات ہے. اب وہاں کھڑے میں کیا کرتے تھے لوگ؟
جناب ام سلمہ کو آواز دی، سلام کیا، وہ نکلتی تھیں اور وہ لوگ پانی کا پیالہ آگے بڑھاتے تھے. تو جناب سلمہ ایک رومال لے کے آتی تھی، اس رومال سے ایک بال نکالتی تھی، بال، اور وہ بال نکال کے پانی میں ڈبو دیتی تھی. وہ پانی بچے کو پلا دیا جاتا تھا، اس کی نظر اتر جاتی تھی. وہ کس کا بال تھا؟ نبی کی ریش مبارک کا بال. بال میں اتنی طاقت تھی، بال میں اتنی طاقت تھی، بال میں اتنی طاقت تھی. ارے جس کے بال میں اتنی طاقت ہو اس کی حال میں کتنی ہے. آپ سوچو اس کی اولاد. سب کچھ موجود ہے. ارے تقوی ہو تو سب کچھ دکھائی دے گا، اور تقوی نہ ہوگا تو بال نظر آئے گا، آل نظر نہ آئے گی. بال میں شفا ہے، بال میں شفا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. حج کرائیں لوگ، مقام ابراہیم کعبے کے قریب ایک جگہ ہے، مقام ابراہیم کا اس کو مصلی بناؤ، اس پہ نماز پڑھو. وہ کیا ہے کہ جب کعبہ بنا رہے تھے ابراہیم تو اس پہ قدم رکھے تھے. بس آخری بات ہے، ابراہیم کے قدم جس پتھر پر پڑے وہ پتھر مصلی بن گیا. اب چاہے جیسے سنیے کہ خدا کا قدم، میرا فریضہ تھا کہ میں آج تک پہنچا دوں. ابراہیم کے قدم جس پتھر پر پڑے وہ پتھر مصلی بن گیا. تو حسین کا خون جس خاک میں گرے اگر وہ سجدگاہ بن جائے. دیکھیے بس آج میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. ابھی میں نے یہ جو 5 مجلسیں پڑھی ہیں، ابھی ایسی 5 کی گنجائش اور ہے، وہ میں نے جان کے پڑھی نہیں، اس لیے کہ مجلسیں سنانے کے لیے ہوتی ہیں، آگے کے کچھ لوگوں کو سلانے کے لیے نہیں. سلوات بھیجے راجو صاحب. بہرحال یہ انشاءاللہ ذہن بنتا جائے، لوگ قریب آتے جائیں. مجلس کا مقصد یہی ہے کہ مجلس سے تبرک عرفان اہل بیت لے کے جائے، عقیدہ مضبوط کر کے جائے، فیت مضبوط کر کے جائے. اس لیے کہ یہ مجلس بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیے اللہ اولاد دیتا ہے، ہم نے شکر ادا کیا. اللہ نے دولت دی، ہم نے شکر ادا کیا. اللہ نے عہدہ دیا، ہم نے شکر ادا کیا. جب مجلس میں رو کے جائیے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے رونے کی توفیق دے دی ہے. یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کا. امام نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں غریب حسین کا غم ڈال دیتا ہے. یہ جو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نام حسین پر، جب آنکھیں دریا ہو جائیں، نام حسین پر جب آنکھیں دریا ہو جائیں، عباس کا نام آئے اور بازو ماتم کو بھڑکنے لگے، اکبر کا ذکر آئے اور دل میں درد کے نیزے چبھنے لگے، اصغر کا نام آئے اور سانس گلے میں گھٹنے لگے، مولا حسین کا نام آئے اور بدن میں تیر غم کے چبھنے لگے، بی بی سکینہ کا نام آئے اور ہونٹ پر پپڑیاں پڑنے لگے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. اللہ کا سجدہ کیجئے، شکر کا سجدہ کیجئے. یہ بڑی نعمت ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. فرمایا ہے کہ جب آنسو نہ نکلے تو توبہ کیا کرو. اگر تمہارے آنسو نہیں آ رہے ہیں، تمہیں رونا نہیں آ رہا ہے، توبہ کرو. کثرت گناہ ہے جو رونے نہیں دیتی. وہ بھی مولا حسین کے غم میں آنسو نہ مولا حسین کا غم کہ پتھر تک کی آنکھ میں آنسو آ گئے. ایسا کہ حمید کہتا ہے میں کبھی نہیں روتا تھا.
حمید ابن مسلم جو رپورٹر تھا وہ کہتا ہے میں کبھی رویا نہیں، مجھے رونا نہیں آتا تھا۔ عرب میں مار دینا اور مر جانا اور سر کاٹنا اور خون بہانا یہ تو عرب کا ایک دستور تھا، یہ تو نارمل بات تھی کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہوا اور جھگڑے کا انجام قتل ہوتا تھا۔ دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا اور جھگڑے کا نتیجہ سر کا تن سے جدا ہو جانا ہوتا تھا۔ کہ مجھے رونا نہیں آتا تھا لیکن حسین کی مظلومی، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے۔ کہتا ہے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو 40 سال کے ہیں اور 50 سال کے معلوم ہوتے ہیں، 30 سال کے ہیں اور 40 سال کے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، غم پڑتا ہے تو لوگ وقت سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں، کمر میں خم آ جاتا ہے۔ کہ لوگ وقت سے پہلے بوڑھے ہوتے ہیں، لیکن وقت سے پہلے بوڑھے ہونے میں کم سے کم 2-3 مہینے لگتے ہیں۔ کہ کوئی ایک دن میں بوڑھا نہیں ہوتا۔ کہ میں نے صرف ایک شخص کو دیکھا جو صبح کے وقت جوان نظر آ رہا تھا اور جب ظہر کا وقت آیا تو بالوں میں سفیدی آ چکی تھی، کمر خمیدہ ہو چکی تھی، کمر کو تھامے اینا یا اخی عباس الان کذرا ظہری یا بنیا الدنیا بعدک لقا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آوازیں بلند ہونے لگی۔ ایسا مظلوم کہ پتھر تک روئے ہیں، حمید ابن مسلم تک رویا ہے، ایسی مظلومی کا عالم۔ اور آج آخری مجلس ہے، ابھی مجلس کے بعد ذوالجناح کی شبیہ، تابوت کی شبیہ برآمد ہوگی۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دیں، لیکن اتنی مجلسیں سننے کے بعد اگر یہ ایسا شہر ہوتا جہاں کم مجلسیں ہوتی اور اتنا بڑا مجمع ہوتا تو حیرت نہ ہوتی، لیکن اتنی مجلسیں، ایک سے ایک شاندار مجلسیں، اور ان مجلسوں کے بعد اتنا بڑا مجمع۔ یہ آپ آئے نہیں ہیں، سیدہ کی دعا آپ کو لے کے آئی۔ کیوں آ جاتے ہیں؟ ایک مجلس سن لیں، نہیں، اس مجلس سے اس مجلس میں، اس مجلس سے اس مجلس میں، مظلومہ کی دعا، معصومہ کی دعا۔ اور پھر عزاداروں آپ کو آنا چاہیے، آپ کو، اور خاص کر کے ان ایام میں نے عرض کیا تھا کہ یہ زمانہ بڑا سخت زمانہ ہے، یہ زمانہ بہت سخت ہے۔ عاشور کے دن مصائب ختم نہیں ہوئے ہیں، عاشور کے دن تو مصائب شروع ہوئے ہیں۔ یہ بڑا مصیبت کا زمانہ ہے کہ بعد قتل شاہ آدھا کا بڑھا یہ حوصلہ، گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ۔ ارے توقع اندر گلوے سید سجاد شام یا بستن یہ تو بڑا مصیبت کا زمانہ، ایسا زمانہ ہے کہ جب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی تو ایک نور آسمان پر بولا کہ پالنے والے، ابراہیم کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اسماعیل کی ماں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اس قربانی کو ملتوی کر میں قربانی دوں گا۔ واقعہ کربلا پیش کیا گیا کہ حسین یہ واقعات آئیں گے، فرمایا پالنے والے قبول ہے، کہ نانا کا وطن چھوڑنا ہوگا، کہ قبول ہے، بیمار بیٹی کو مدینے میں چھوڑنا ہوگا۔ آپ سوچیں یہ کوئی کم مصیبت ہے کہ ایک بیمار بیٹی پیچھے پیچھے دوڑی چلی آ رہی ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو بابا، مجھے سغران قصہ کی سواری میں بٹھا دو۔ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ جب آدمی گھر سے باہر جاتا ہے سفر کے لیے اور بچے دامن پکڑتے ہیں تو کلیجے پر کیا گزرتی ہے، وہ بڑا سخت لمحہ ہوتا ہے کہ ہم مجلس کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں 10-15 دن بعد واپس آنا ہے، ہمیں 10 دن بعد 15 دن بعد واپس آنا ہے، اور ہمارا بچہ ہمارا دامن پکڑے ہوئے ہے، وہ بڑا سخت موقع ہوتا ہے۔ بچے کے ہاتھ سے دامن نکالنا،
بڑا سخت ہوتا ہے عزیزو. سوچئے سغرا پیچھے پیچھے میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو, بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو. کہا نہیں نہیں نہیں, اللہ کا حکم ہے کہ سکینہ کو لے جانا مگر سغرا کو نہ لے جانا. ننھے ننھے ہاتھ جوڑے کہ بابا آپ امام ہیں. میں سمجھ رہی تھی اس میں کوئی راز ہوگا جو آپ نے مجھے چھوڑا ہے. بابا مجھے وہ وجہ بتا دیجئے. کبھی بھی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ جا رہی ہیں ہمارے گلے پر خنجر چلے گا, ان کے سروں سے چادریں چھنیں گی. کہا بابا چادر لٹانے میں پیچھے نہیں ہوں. بابا اگر دین اسی سے بچتا ہے تو اگر سکینہ کی چادر چھنے گی تو میری چادر بھی حاضر ہے. کہا نہیں بی بی تم چادر کا نام نہ لو, اللہ چاہتا نہیں کہ تمہارے سر سے چادر اترے. کہا بابا وجہ یہ ہے کہ سکینہ کا چہرہ ہمارے چہرے جیسا ہے, تمہارا چہرہ ہماری اماں فاطمہ. تم ہماری اماں کی شبیہ ہو, تم شبیہ ہو. آسمان پھٹ جائے گا, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اگر شبیہ فاطمہ کے سر سے چادر چھنے. کہا سغرا کو چھوڑنا ہوگا, قبول ہے. حسین 18 برس کے لال کے سینے سے نیزہ نکالنا ہوگا. کہا پالنے والے قبول ہے. عباس کے بازو کٹ جائیں گے, قبول ہے. قاسم کا لاشا پامال ہو جائے گا, پالنے والے قبول ہے. کہ 6 مہینے کا بچہ سوکھے ہوئے ہونٹ تمہارے ہاتھوں پر ہوگا, سنسناتا ہوا تیر گلے پر پڑے گا, قبول ہے. تمہارے گلے پر خنجر چلے گا, قبول ہے. ایک ایک شرط مصائب قبول کر لی مولا حسین. آواز آئی حسین تمہاری شہادت کے بعد زینب کے سر کے چادر چھنے گی. اب روایت کا فقرہ ہے کہ وہ جس نے کہا کہ نیزہ سینے میں لگے گا, قبول, بازو اٹھانا ہوں گے, قبول. سرے زینب کی بات آئی, امام حسین چپ ہو گئے. ابھی حسین چپ ہوئے تھے کہ چوتھے امام کا نور آگے بڑھا. کہ بابا کہہ دے قبول ہے. ارے میں سیداریوں کا بلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آوازیں بلند ہو رہی ہیں آپ کی. بس 5 یا 10 منٹ بڑا سخت مرحلہ. سوچیں آپ وہ جو حسین کے سینے پر سوتی ہے کہ کتنا سخت مرحلہ تھا کہ علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچنے کے بعد خیمے کے پیچھے علی اصغر کا لاشا دفن کرنے کے بعد امام در خیمہ پہ آئے. دیکھیں یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ امام بیویوں کے خیمے کے دروازے پہ آئے اور کہا کہ زینب و کلثوم ہم جا رہے ہیں. 1000 مرتبہ آپ نے سنا ہے. پہلے بیویوں کے خیمے میں نہیں آئے تھے, اس لیے کہ بیویوں کے خیمے بالکل بیچوں بیچ تھے اور دائرے کی شکل میں, سرکل کی شکل میں تھے. بیویوں کے خیموں سے پہلے امام حسین کے اپنے گھر والوں کے خیمے تھے, اس سے پہلے اصحاب باوفا کے خیمے تھے. عجب مظلومی تھی میرے غریب کی, عجب مظلومی تھی میرے سید کی کہ پہلے اپنے اصحاب کے خیموں میں پہنچے اور خالی خیموں کو دیکھا کہ اینا یا حبیب, اینا یا سعید, اینا یا زہیر, کہاں گئے میرے شیروں, کہاں گئے میرے دلیروں. حسین تمہیں آواز دے رہا ہے. روایت میں لکھا ہے کہ سعید کو پکارا, زہیر کو پکارا, اپنے ساتھیوں کو پکارا. پکارتے رہے. چہرے پر درد آیا لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے. اصحاب کے خیموں سے گزر کے ایک خیمے میں پہنچے, بالکل خالی خیمہ. اس میں حسین نے کسی کو پکارا نہیں. ایک بار خیمے کی چھت کو دیکھا, خیمے کے پردوں کو دیکھا, خیمے کی مسند کو دیکھا. زمین پر بیٹھ کے حسین نے زمین پر ایک ہاتھ مارا. حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلے. آپ جانتے ہیں کس کا خیمہ؟ عباس دلال کا خیمہ. ارے عباس
حسین ابن علی بھی روئے. اب آئے میرے خیمے اور بیویوں کو سلام کیا. خیمے میں آئے, چوتھے امام کا کانڈا ہلایا, فرمایا بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میری جانی, کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی. 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی, پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی. تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا, اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا. اور پھر دیکھیے, اب میں نے کہا تھا نا کہ آپ کو یاد کرنا چاہیے. رات میں 3 بجے بھی مجلس کی آواز ہو تو آپ کو اٹھ کے 2 ہاتھ سینے پر مارنا چاہیے. ہائے غریب حسین. آپ ذرا سوچیں کہ ایک باپ ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے بیٹے کے سینے سے انگلیاں ڈال کے انی نکال چکا ہے, 32 برس کے بھائی کے بازو اٹھا چکا ہے, 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر کھینچ رہا ہے. ایسے عالم میں بھی کہا سجاد میرے لال, میرے شیعوں کو میرا سلام. آپ سوچیں کس عالم میں امام نے سلام کہلوایا. چہرے پر علی اصغر کا خون ہے, سینے پر علی اکبر کا خون ہے, بازوؤں پر عباس دلاور کا خون ہے. پھر چلے اور یہ رخصت کا منظر ہے اور اسی کی فرمائش ہوتی ہے اور یہی لوگ سننا چاہتے ہیں کہ چلے تھے کہ سیدانیوں نے حلقہ بنا لیا, بیچ میں مولا حسین, چاروں طرف سیدانیاں ہیں. یہ جو ہمارے لکھنؤ میں طریقہ ہے کہ جب تعزیہ نکلتا ہے تو مرد گھر کے باہر چلے جاتے ہیں, یہ ہماری ماں بہنیں بالوں کو کھولے, تعزیے کو سر پر رکھے, الوداع حسین, الوداع حسین, سونپا تمہیں اللہ کو شبیر سے دارو. یہ اس منظر کی یاد ہے. چاروں طرف سیدانیاں ہیں. امام نے امامہ اتارا, امامے کو ہاتھ پر رکھا, پالنے والے انہیں میرے غم میں صبر عطا کرنا. امام حسین کے 2 بہنیں نہیں تھیں, امام حسین کے 7 بہنیں تھیں, 7. ایک تو بی بی زینب اور دوسرے بی بی ام کلثوم, یہ تو حقیقی بہنیں تھیں. 5 بہنیں اور تھیں جن سے رشتہ بہنوں کا تھا مگر ان کا سن بیٹیوں کا جیسا تھا. لکھا ہے کہ جیسے ہی امام نے امامہ رکھا, لیلا ادھر گر گئی, رباب ادھر بے ہوش ہو گئی, ام فرما ادھر گر گئی, ساری بیویاں تو خاک میں لوٹنے لگی. بھائی نے قدم بڑھایا, 7 بہنیں آگے بڑھی, کوئی گلے میں, کوئی کمر میں, کوئی بال. ایک بھائی. دیکھیں میں آج کچھ تھوڑا مسائل زیادہ پڑھتا ہوں, آپ کو زحمت ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. بہت زیادہ دیر بھی نہیں, بس 10 منٹ. میں یہ سوچ کے پڑھتا ہوں کہ آپ رو کے جائیں گے, آپ کو سبیلوں پر پانی مل جائے گا. ارے کہیں حسین کی یتیمہ بیٹھی ہوئی ہوگی جسے رونے کے بعد پانی نہیں ملا, تماچے مارے گا. سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے, مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام. آؤ بی بی, ہم تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ دینے کے لیے چلے. اور حسین جب کے چلے بعد 2 پہر رن کو, نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجام توسن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو, حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. ناز رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوال. بھائی لیجئے, بہن نے بازو پکڑا, بھائی کو گھوڑے پر بٹھا دیا. یہ کام جو بی بی زینب نے کیا ہے یہ ہماری شہزادی کا کام تھا نہیں,
یہ کام تھا جوان بیٹے کا کہ جب باپ گھوڑے پر بیٹھنے لگے تو بیٹا باپ کا بازو پکڑتا تھا اور باپ کو گھوڑے پر بٹھاتا تھا. بازادارو آپ رونے پر آمادہ ہیں. یہ کام جناب علی اکبر کا تھا کہ جوان بیٹا باپ کا بازو پکڑتا تھا اور باپ کو گھوڑے پر بٹھاتا تھا. آپ کو معلوم ہے جناب عباس کیا کرتے تھے؟ جوان بیٹا تو بازو پکڑتا تھا. آپ کو معلوم ہے جناب عباس کیا کرتے تھے؟ جناب عباس بازو نہیں پکڑتے تھے. جیسے ہی امام گھوڑے کی طرف بڑھتے تھے جناب عباس گھوڑے کے قریب کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ جو گھوڑے میں رکاب ہوتی ہے جس پہ پیر ڈال کے آدمی گھوڑے پر بیٹھتا ہے جناب عباس گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے. وہ رکاب ہاتھوں میں لے کے اللہ اکبر عزیزو وہ رکاب امام کے پیروں میں ڈالتے تھے. وہ کام جو بیٹا کرتا تھا وہ تو بہن نے کیا. جو عباس کرتے تھے وہ کون کرے؟ نکاح خیمے کا پردہ اٹھا ایک برقع پوش بی بی آئی زمین پر بیٹھی رکاب کو پکڑا امام کے پیروں میں ڈالا. بی نکلی اور آگے بڑھی. وہ آگے بڑھ کے وہ بی بی بالکل جناب عباس کی طرح بیٹھی دو زانو ہو گئے اور اس نے رکاب لی اور امام نے قدم بڑھایا تھا کہ اس نے رکاب امام کے قدموں پر ڈال. جاننے والے جانتے ہیں, میرے جوانوں جانتے ہو یہ بی بی کون تھی؟ معلوم ہے یہ کون تھی؟ نہیں پہچانے یہ کون تھی؟ تو اب پہچانیے. جیسے ہی اس بی بی نے رکاب پیروں میں ڈالی امام حسین نے کہا واہ عباس. آپ کو معلوم ہے یہ کوئی اور نہیں عباس کی لٹی ہوئی بیوہ جس کی ماں گزر گئی. رولے عزاداروں مولا تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے. چلے تھے کہ ایک مرتبہ گھوڑے کے سموں سے 4 برس کی بیٹی لپٹ. یہاں اولاد والے بیٹھے ہوں گے جن کے 4 سال 5 سال کی اولادیں ہیں وہ بیٹھے ہوں گے یہاں. احساس کیجئے 7 بہنیں لپٹی تھی بھائی سے تو بہنوں کے ہاتھ گلے سے ہٹانا آسان تھا. 4 برس کی بیٹی نے دامن پکڑ لیا. نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, سینے پر سلائے گی تمہیں رات کو مادر. اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر, شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر, رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی, اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے. کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار, میں آپ سے بولوں گی نا یا شہ اچھا نہ اگر کیجے گا جلدانے کا اقرار, مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل انگار. ارے کیسی ہے یہ باتیں, میرا دل روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کھڑے. بس عزیزو پڑھ چکا میں, سن چکے آپ. سر پر ہاتھ رکھا کر زینب میری سکینہ سے ہوشیار رہنا. گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے, علی کے لال نے غضب کا جہاد کیا. گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے علی اکبر کے لاشے پر آئے. آواز دی یہ جنگ نہ دیکھی, یہ سوارائی نہ دیکھی, افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی. آواز آئی تیروں پر تیر کھا چکے, بس اے حسین بس, زخموں پر زخم آ چکے, بس اے حسین بس, لاشوں پر لاشیں لا چکے, بس اے حسین بس, ہم تم کو آزما چکے, بس اے حسین بس. اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے,
کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے، چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین بسر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر، حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر۔ یہ اس کے بعد کے 2 مصرے عزیزوں اتمام حجت ہے کہ گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے اور کچھ اور تیر گڑ گئے جموں کے بل گرے۔ رو چکے آپ، رو چکے آپ، گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے، کچھ اور تیر گڑ گئے جموں کے پھل گرے۔ گھوڑے پہ تھے امام کہ اللہ لعنت کرے، ابو ایوب آگے بڑھا، نیزہ لے کے امام کے سینے پر مارے۔ ابھی امام پیچھے ہوئے تھے کہ ابن اشعث نے بھالا لیا، ادھر کی پسلی میں مارا، حسین ادھر جھکے تھے کہ خولی نے ادھر ڈھکیلا۔ آزاد مظلومی دیکھیں، یہ تیروں کے علاوہ ہے، ابو ایوب کا نیزہ سینے میں گڑا ہوا۔ بس آپ کربلا پہنچ جائیں، آپ عصر عاشورہ تک پہنچ جائیں اور مجلس تمام ہو جائے۔ یہ ابو ایوب کا نیزہ گڑا، یہ ابن اشعث کا بھالا، ادھر خولی کا نیزہ، حسین ابن علی کبھی دائیں کبھی بائیں، شیس ابن ربعی نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا امام کے ماتھے پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہرملہ 10 تیر لے کے آیا تھا، ہرملہ کا ایک تیر مشک سکینہ پر لگا، ہرملہ کا دوسرا تیر علی اصغر کے گلے پر لگا۔ ہرملہ نے امام کے سینے کا نشانہ بنایا، تیر ایسا زہریلا تھا کہ کسی زخم سے امام ایسا نہیں تڑپے۔ کتاب میں لکھا ہے جیسا تیر دل میں لگا، زہرا کا لال گھوڑے کی پیٹھ پر تڑپنے لگا۔ لکھا ہے کہ پہلے تو مظلوم نے چاہا کہ تیر کو سامنے سے نکالے، مگر تیر نہیں نکلتا، نہ جانے کھال میں پھنسا ہے کہ ہڈیوں میں گڑا ہے، تیر نہیں نکلتا کہ ایک مرتبہ امام نے اپنی ہتھیلی تیر کے پیچھے لگائی، نجف کا رخ کیا، یا علی یا علی یا عزیزوں فرمائش تھی تو میں نے اتنا پڑھ دیا، تو اب 2 منٹ مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ محمدہ، اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، یہ گہرے گہرے زخم، یہ عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر، لرزہ قدم خمیدہ کمر، غرق خون جگر، چلاتی تھی یہ ہاتھوں سے منہ اپنا پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر۔ اماں 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 قدم اب اٹھتے نہیں تشنہ کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے، آواز کس نے دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ، بس اب صبر قریب ہے للہ گھر میں جاؤ، اب ڈوبتی ہے آل رسول خدا کی ناؤ۔ یا مرتضی غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ، اب چھوڑنا نہ دشت بلا میں حسین کو، یا فاطمہ چھپا لو ردا میں حسین۔ بس انسانی طاقت ہوتی ہے نا،
اس سے زیادہ تو آپ نہیں رو سکتے، اس سے زیادہ میں نہیں رلا سکتا۔ بہن آئی، عجب منظر دیکھا کہ مولا حسین پشت فرس سے زمین پہ آئے، قرآن زمین پہ آیا، شمر ملون آگے بڑھا، جزدان کو اتارا، آیتوں کو پکڑا، خنجر کو چلانا شروع کیا۔ لکھا ہے کہ 12 مرتبہ خنجر چلا۔ پہلا خنجر چلا، امام نے اماں کو آواز دی، اماں، پھر دوبارہ کہا بابا، دوبارہ کہا نانا۔ شمر کہتا ہے اس کے بعد 9 مرتبہ میں نے خنجر چلایا۔ امام کہہ رہے تھے واپس آ، ارے میرے ابا، ارے میرے ابا۔ یہ ہے حق کریا۔ سکینہ آپ کو دعا دے کے جائے گی، بی بی زینب آپ کو دعا دے کے جائیں گی۔ یہ واپس آ، واپس آ۔ 9 مرتبہ عباس کو پکارا۔ بی بی بس آخری منزل ہے، ابھی ذوالجناح کی شبی آئے گی نا، ذوالجناح، شبی ذوالجناح کی زیارت کریں گے۔ دنیا نے ایسی سواری نہیں دیکھی، آسمان کی آنکھوں نے ایسی سواری نہیں دیکھی کہ خود بھی تیر بدن پہ ہیں، لیکن جیسے ہی امام زمین پر گرے، لکھا ہے کہ امام کا ذوالجناح امام کا طواف کرنے لگا، آگے بڑھا، ایک تیر امام کی پسلی سے کھینچا، اللہ اللہ، ایک تیر امام کے سینے سے نکالا۔ ذوالجناح چاہ رہا ہے کہ امام کے بدن سے تیر نکالے، اتنے میں تیر چلنے لگے۔ جو کتاب میں لکھا ہے، جو گھوڑے کے لگام ہوتی ہے جس کو پکڑ کے آدمی سواری کرتا ہے، لکھا ہے کہ ذوالجناح نے گردن کو جھٹکا، رسی نیچے آئی، ذوالجناح نے اپنے دانتوں سے رسی کو امام کی کلائی میں لپیٹا، وہ چاہا کہ کھینچ کے خیمے میں پہنچا دے کہ تلواروں پر تلواریں۔ سکینہ نکلی، ذوالجناح زیارت ناہیہ پڑھیے۔ یہ جو روایت ہے ذوالجناح والی، آپ زیارت ناہیہ پڑھیے، آخری امام کی زیارت، اس میں بھی آپ کو یہ منظر نظر آئے گا۔ امام نے فرمایا سلام اس مظلوم پر جس کی سواری دوڑتا ہوا خیمے کے پاس آئی، جس کی سواری خیمے کے پاس آئی اور اپنی ٹاپوں کو پٹکا تھا کہ سیدانیاں نکلی گھوڑے کے چاروں طرف، کوئی کہہ رہی میرا آقا کہاں ہے، کوئی کہہ رہا میرا بھیا کہاں ہے، اے ذوالجلال، اتنے میں آواز ہے اللہ قتل الحسین۔